فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم مل کر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ النساء۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کا مہر ادا کرو۔ وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بدچلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں، اور وہ در پردہ آشنا رکھنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 297 پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: تفسیر القرطبی جلد 13 صفحہ نمبر 273، حفظ روز بیانات بیروت عدد صفحہ نمبر 37 سے 77 اگست 2004، صفحہ نمبر 298 تشریح کلمات طولن تا واو لام فضل و احسان طول الطول خوشحال طبقہ۔ یہاں اس مال سے کنایہ ہے جو عورت کو مہر اور نان و نفقہ میں دینا پڑتا ہے۔ اخدان خادان مفرد، الخدن عورت کے آشنا، العنتا عین نون تے عنت ہلاکت میں پڑنا، تکلیف پہنچنا۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ خالق فطرت نے انسانی فطری خواہشات، اس کے مالی امکانات اور اس کے نفسیاتی حالات کے مطابق قانون وضع کیا ہے کہ جسے جنسی مسائل میں مشقت اور تکلیف کا سامنا ہے اور مالی مشکلات کی وجہ سے آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ لونڈیوں سے ان کے ملکوں کی اجازت سے شادی کرے۔ نمبر 2، واللہ اعلم بایمانکم، لونڈیوں سے شادی کرنا معاشرے میں آر و ننگ اور عزت و وقار کے منافی سمجھا جاتا ہے، لہذا ان غیر اسلامی توہمات کا خاتمہ ان کرنے کے لیے فرمایا معیار فضیلت وہ وقار ایمان ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ تم میں سے کس کا ایمان محکم ہے؟ عیناً ممکن ہے کہ لونڈی کا ایمان آزاد عورت سے بہتر ہے۔ نمبر 3، بعضکم من بعض، دوسری بات یہ کہ تم انسان ہونے کے اعتبار سے یکساں ہو، انسانی پہلوؤں سے بھی ایک دوسرے پر کوئی امتیاز نہیں، لہذا لونڈیوں سے شادی کرنے میں انسانی اخلاقی اور اسلامی اقدار کے مطابق کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بات نظر میں رہے کہ آزاد عورتوں سے مالی مشکلات کی وجہ سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھنے کی صورت میں لونڈیوں سے شادی کرنے کا حکم ایک امر واقعہ اور طبیعی تربیت کے مطابق ہے، ورنہ آزاد عورتوں سے شادی ممکن ہونے کی صورت میں لونڈیوں سے
شادی کرنا جائز ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لونڈیوں سے شادی ان کے مالکوں کی اجازت سے ہی جائز ہوگی۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مہر ان کے مالکوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ کنیز خود مملوک ہونے کی وجہ سے کسی مال کی، صفحہ نمبر 299، کسی مال کی مالک نہیں بن سکتی۔ بعض کے نزدیک آیت کے ظہور پر عمل کرتے ہوئے اس مہر کی خود کنیز مالک بن جاتی ہے، چونکہ قرآن نے اجورہن ان کنیزوں کا حق کہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 محصنات، پاک دامن رہیں، یعنی یہ کنیزیں ازواج کے بعد پاک دامن رہیں اور غیر مصافحات بے عفتی کا ارتکاب نہ کریں، ولا متخذات اخدان، یا در پردہ آشنائی رکھنے والی نہ ہوں۔ جاہلیت کے قدیم میں بھی آشنا رکھنا خاص کر کنیزوں میں عام تھا، جدید جاہلیت نے تو اس کو اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بنا دیا اور بے عفتی کا ایک ثقافت کے طور پر اپنا کر اسے آر و ننگ کو فخر و مباحت اور اس ذیل کثافت اور بے حیائی کو روشن خیالی کا لباس پہنا کر بدکاری کے تصور ہی کو ذہنوں سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر یہ زوجیت کے تحفظ میں آنے کے بعد بے عفتی کا ارتکاب کریں تو آزاد عورتوں کی سزا کی نصف سزا ان کنیزوں کو دی جائے گی، یعنی اگر آزاد اونچے خاندان کی عورتیں بے عفتی کریں تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اگر کنیز اس جرم کا ارتکاب کرے تو یہ سزا نصف ہو جائے گی۔ واضح رہے ما علی المحصنات میں مراد غیر شادی شدہ آزاد عورتیں ہیں جن کی سزا 100 کوڑے ہیں، یہاں المحسنات سے مراد شادی شدہ عورتیں نہیں ہیں، چنانچہ یہاں المحسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل آزاد عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے اور رجم کے نصف کا تصور ممکن نہیں۔ قابل توجہ ہے کہ غیر اسلامی معاشروں میں تعزیراتی قوانین میں طبقاتی تفاوت نمایاں طور پر موجود ہے، برہمن کی سزا کم، اچھوت کی سزا زیادہ، مراعات یافتہ لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں، غریب طبقے پر ہی سزائیں نافذ ہوتی ہیں، مگر اسلام غریب اور محروم طبقے کو مراعات دیتا ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، کنیزوں کے ساتھ شادی کی سہولت ان لوگوں کے لیے مناسب اور قابل عمل ہے جن کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے تکلیف اور مشقت یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ اگرچہ لونڈیوں کے ساتھ شادی کرنا دوسرے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، شادی نہ ہونے کی صورت میں خواہشات کو ضبط کرنے میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اگر اس پر صبر کرو اس صبر میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس صفحے کے جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 115، صفحہ نمبر 300۔ تفسیر آیات یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، وَیَہْدِیَکُم، اور ہدایت اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اگلے جملے میں اس چیز کا بیان ہے۔ نمبر 30 سنن الذین من قبلکم، گزشتہ اقوام کے طریقوں اور دستور حیات کے بیان اور رہنمائی چاہتا ہے، یعنی گزشتہ اقوام کو جو دستور حیات عنایت ہوا ہے اس کے کلی قوانین فطرت انسانی کے مطابق ایک ہی ہیں، بعض جزئی قانون منسوخ ہیں۔ نمبر 4 وَیَتُوبَ عَلَیکُم، یعنی اس بیان اور اس ہدایت کے ذریعے اللہ تم پر احسان کرنا چاہتا ہے اور تم کو دنیا اور آخرت کی سعادت دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق احکام بیان فرمانے کے بعد یہ باور کراتا ہے کہ یہی سلف صالح انبیاء و مرسلین کا طریقہ حیات اور طرز زندگی ہے جس پر چل کر توجہات الہی کے سزاوار بن سکتے ہیں۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔
اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1 واللہ یرید ان یتوب علیکم۔ سابقہ آیات میں جس توجہ اور مہربانی یا توبہ کا ذکر ہے، اس کا دوبارہ ذکر اس لیے فرمایا تاکہ اس مہربانی کے مخالف قوتوں کی نشاندہی کی جائے۔ نمبر 2 ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ مخالف قوتیں خواہشات پرستی کے مرتکب لوگ ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دستور حیات عنایت فرمایا ہے، اس میں خواہشات پر کلی پابندی بھی نہیں اور کلی آزادی بھی نہیں۔ مثلاً اسلام شادی کی ترغیب دیتا ہے، بے عفتی پر پابندی عائد کرتا ہے، خواہش پرست عناصر ہر قسم کی پابندی کے ساتھ بند باندھتے ہیں۔ رحمانی قوت کو اس شیطانی قوت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ تم میں عظیم انحراف آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انحراف ہو۔ ان تمیلوا میلا عظیما، صفحہ نمبر 301 301۔ پوائنٹ نمبر 3 یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ مذکورہ احکام اور پابندیاں بوجھ نہیں ہیں، لیکن ان سے تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن قانون اور انسانی قدروں کے اندر رہ کر اپنی خواہشات پوری کرنا اور اس کے لیے لونڈیوں متع اور تعدد ازدواج کا جواز آسان ذرائع فراہم کرنا تخفیف ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 خلق الانسان ضعیفا، خواہشات پر کنٹرول کرنے پر صبر نہیں کر سکتا، خصوصاً جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ نے اس سلسلے میں آسانیاں فراہم کی ہیں۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 شریعت انسان کے لیے زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 2 انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر شریعت بنائی گئی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، تو کوئی حرج نہیں، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیری آیات نمبر 1 لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شریعت کی نظر میں باطل اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی معقول مفاد نہ ہو، جس عمل میں فرد اور معاشرے کے لیے اصلاً مصلحت نہ ہو، وہ باطل ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانے سے مراد یہ ہے کہ جائز معاوضے کے بغیر کسی کا مال ہتھیا لیا جائے، مثلا سود، قمار، بازی وغیرہ، جن میں کسی دوسرے کا مال معقول معاوضے کے بغیر ہتھیا لیا جاتا ہے۔ مثلا کتے کی قیمت لینا جائز ہے، لیکن اگر کتا کسی معقول اور مفید مقصد میں استعمال ہو سکتا ہے، مثلا شکار، حفاظت وغیرہ میں، تو اس کی قیمت جائز ہو جاتی ہے۔ اسلام کے کسی قانون میں مالی اور جانی ضرر کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی قانون میں ضرر کا پہلو آ جائے تو یہ قانون موقوف ہو جاتا ہے۔ مثلا اسلام نے ملکیت کا حق دیا ہے، لیکن اگر اس میں اگر کسی دوسرے کو ضرر ہوتا ہے تو یہ حق سلب ہو جاتا ہے۔ اس صفحے پر صفحہ نمبر 53 پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 صفحہ نمبر 302، اگر کسی دوسرے کو ضرر ہو تو یہ حق سلب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت کا مالک ہے، لیکن اگر اس درخت کی جڑیں یا شاخیں دوسرے شخص کو ضرر پہنچاتی ہیں تو یہ حق سلب ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں پر ایک کلی حکم بیان فرمایا ہے کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اور باطل طریقے کیا ہیں اس کی تفصیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ انتقال ملکیت کے لیے جو عناوین شریعت میں متعین ہیں ان میں سے کسی عنوان کے تحت آتا ہے، مثلا خرید و فروخت، ہبہ، وراثت، اجرت، حق، مہر، جعلہ وغیرہ، تو یہ انتقال ملکیت جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے تجارتاً عن توازن، تجارت۔ اس آیت میں ایک دوسرے کا مال کھانے کی ممانعت سے آپس کی رضامندی
से वाक़या होने वाली तिजारत को मुस्तस्ना करार दिया है, क्योंकि अगर माल के मुकाबले में माल है और आपस की रजामंदी भी है तो ये तिजारत है और जायज़ है। अगर माल के मुकाबले में माल ना हो तो ये बातिल है। माल के मुकाबले में माल हो लेकिन आपस में रजामंदी ना हो तो ये फासिद है। नंबर 3, वला तक़्तुलू अनफुसकुम। एहतराम माल के बाद एहतराम माल के हुक्म के बाद एहतराम जान का जिक्र है, जो कि इस्लाम का एक ज़री असूल है। हुर्मत माल मुस्लिम का हुर्मत दमा। माल मुस्लिम को वही हुर्मत हासिल है जो खून मुस्लिम को हासिल है। तमाम मोमिनीन का वो नफ्स वाहिदा करार देकर फरमाया कि तुम अपने आप को हिलाक ना करो। इस आयत के अमूम में खुदकुशी और दूसरों का कत्ल भी शामिल है, बल्कि बिना बर बाज़ रिवायत ज़रर ब नफ्स भी शामिल है, जो कि रहमत इलाही का मजहर है। ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ और जो शख्स जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा हम इसे जहन्नम की आग में झलसा देंगे, और ये काम अल्लाह के लिए आसान है। तशरीह करना नुस्ली स्वाद लाम ये अल-असला आग में जलाना। तफसीरी आयात नंबर 1 पॉइंट वमन यफ़अल ज़ालिका। इस जुमले में ज़ालिका बाज़ के नज़दीक हराम माल खाने और कत्ल की तरफ इशारा है। बाज़ के नज़दीक इस सूरत में मज़कूर तमाम महरमात की तरफ इशारा है। सफ़ा नंबर 303। पॉइंट नंबर 2 है उद्वान व ज़ुल्म। उद्वान हदूद अल्लाह से तजावुज़ करने को कहते हैं, जबकि जुल्म खुद या किसी के साथ ज्यादती करने को कहते हैं। लिहाजा उद्वान का मफ़हूम जुल्म से ज्यादा वसी है। नंबर 3 पॉइंट है यसीरा, आसान और मुश्किल गैर अल्लाह के लिए जो अदल व असबाब को तस्खीर करने का मोहताज है मफहूम रखते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए आसानी का मफहूम नहीं, इसके लिए सब यकसा हैं। यहाँ मुखातिबीन को समझाने के लिए फरमाया कि जुल्म और ज्यादती करने वालों को जहन्नम की आग में चलाना अल्लाह के लिए आसान काम है। إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर दें और तुम्हें इज्जत के मकाम में दाखिल कर दें। तशरीही कलमात तजतनिबू जीम नून बा जन। जन से पहले जो पहलू के मायनों में है किसी चीज से परहेज करने के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब किसी चीज से परहेज करना हो तो इससे पहलू फेर लेते हैं। नुकफ़िर का अफरार कफर छुपाना। कुरान में ये लफ्ज़ और गफूर दरगुजर के मायनों में बकसरत इस्तेमाल हुआ है। तफसीर आयात इस आयत में मालूम हुआ कि गुनाह की 2 अक़साम हैं, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा। अल्लाह की नाफरमानी और गुस्ताखी के एतबार से हर गुनाह बड़ा है, लेकिन गुनाह और गुनाह की निस्बत छोटे बड़े गुनाह हो सकते हैं। गुनाह कबीरा की तारीफ 6ठे इमाम मोहम्मद जावेद सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, अल-कबाइरुल्लती औजबल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैहा अन्नार। गुनाह कबीरा वो है जिसका इर्तिकाब करने वाले के लिए अल्लाह ने जहन्नम की सजा मुकर्रर की है। इस सफ़े पर जवाब इस्तेमाल हुए हैं। बहरुल अनवार जिल्द 29 सफ़ा नंबर 407, असूल काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 276। अब हमें सफ़ा नंबर 304 पे। इनमें सर फहरिस्त शिर्क है। इसके बाद नाहक कत्ल, ज़ना, सूदखोरी, जंग से फरार, अकूक़े वालिदैन, आइन से है आइन आँख से अकूक़े वालिदैन, विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम का इनकार और दीगर गुनाह कबीरा की तादाद बाज़ रिवायतों में 70 तक पहुँच जाती है। काबिल तवज्जो नुक्ता ये है कि इस आयत में कबाइर यानी गुनाह कबीरा के मुकाबले में सय्यात का जिक्र आया है। इससे ये मालूम होता है कि सय्यात से मुराद छोटे छोटे गुनाह हैं। इन छोटे गुनाहों के बारे में दूसरी जगह इरशाद होता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्याती, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इन दोनों आयात से ये मतलब सामने आता है कि अगर बड़े गुनाह से इज्तनाब किया जाए तो ये छोटे गुनाह को अल्लाह ताला खुद ब खुद गफूर दरगुजर या नेकियों के जरिए मिटा देता है। लेकिन अगर गुनाह बड़े हों तो इनसे दरगुजर के लिए तौबा की जरूरत है। फिर पैराग्राफ चेंज है। गुनाह के बड़ा होने की सूरत में
یہ دیکھنا چاہیے کہ ارتکاب گناہ کی نوعیت کیا ہے، کیا ارتکاب نادانی کی وجہ سے ہوا ہے یا بار الہی میں جرأت اور گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے، یا خواہشات کا قابو نہ رکھنے کی وجہ سے، یا گناہ کو خفیف سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر گناہ کبیرہ کی بھی مدارج ہیں، کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ بہت زیادہ کبیرہ ہیں۔ مثلا زنا کبیرہ ہے، اگر یہ مسجد میں ہو تو زیادہ کبیرہ ہے، شادی شدہ عورت کے ساتھ ہو تو اور بھی زیادہ کبیرہ ہے، یہ شادی شدہ عورت ہمسائے کی عورت ہو تو اور زیادہ کبیرہ ہے، یہ عورت اگر محرموں میں سے ہو تو اور بھی زیادہ کبیرہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے۔ سوال: کیا اس سے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب کی تشویق نہیں ہوتی؟ جواب: اولاً اگر گناہ کو خفیف یا ناچیز سمجھ لے تو اس سے گناہ چھوٹا نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب بار بار ہو تو بھی صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار، استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور بار ارتکاب کی صورت میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، لہذا گناہ صغیرہ کی تشویق کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہ حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے: اشد الذنوب ما استحان به صاحبہ، سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اسے سبک سمجھے، یعنی کم سمجھے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: سورہ ہود آیت نمبر 114، الوسائل جلد 15 صفحہ نمبر باب 70 توبہ صفحہ نمبر 335، نہج البلاغہ حکمت 347 صفحہ نمبر 883، طبع امامیہ کتب خانہ لاہور۔ اب ہے صفحہ نمبر 305۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے: لا صغیرۃ مع الاصرار، بار بار گناہ کی ارتکاب سے گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کو فضیلت دی اور ان کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر آیات: ولا تتمنوا، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ بعض امور میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی اور بعض دیگر چیزوں میں مردوں پر عورتوں کو فضیلت دی گئی، تو اس کی آرزو اور تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اس کی تقسیم پر راضی بالرضا رہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ عورتوں پر جہاد کیوں واجب نہیں ہے اور مردوں کو زیادہ میراث کیوں ملتی ہے۔ نمبر 2، للرجال نصیب، مرد اور عورت میں حقیقی فضیلت اور کمال وہ ہے جو اپنے عمل اور کوششوں سے حاصل کرتا ہے، لہذا اللہ سے اپنے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو، یعنی حصول کمال اور فضیلت کے لیے دوسروں پر نگاہ نہ رکھو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہاں سے تمہیں فضیلت فضل و کمال میسر نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہاں سے تمہیں فضل و کمال میسر آئے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نظام کائنات علل و اسباب کا نظام ہونے کی وجہ سے تمام انسان یکساں نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں سے مختلف حیثیتوں میں بے شمار فرق اور تفرقات موجود ہیں، اب شکل و شمائل میں، علوم و کمالات میں، مال و دولت میں، جاه و جلالت میں، قابلیت و استعداد میں، طاقت و قوت میں، حالت کی سازگاری و ناسازگاری میں بڑا فرق ہے، اور بڑا فرق اور تفاوت موجود ہے۔ شاید اس نظام میں ایسا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تفاوت کے عالم میں
صرف تمنا اور آرزو سے بات نہیں بنے گی. عالم نظام پر نظام علل و اسباب حاکم ہے، جس کے تحت مرد و زن دونوں کے لیے یکساں قانون ہے، اور یہ کہ اپنی کوششوں، کمائی اور عمل کا نتیجہ صلہ ملا کرے گا، لیکن ساتھ اللہ کے فضل و احسان کی شمولیت بھی ضروری ہے، جس کا نتیجہ مستحق بنے گا، جس کا تمہیں مستحق بننا ہوگا. اللہ کے فضل و احسان کی شمولیت بھی ضروری ہے، جس کا تمہیں مستحق بننا ہوگا. اس وقت کے جواب استعمال ہوئے ہیں. من لا یهد الفقیر، جلد 4 صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر 306. پوائنٹ نمبر 3، بس اللہ، لہذا یہ مسئلہ قصد و کوشش سے مربوط ہے، تمنا و آرزو سے نہیں. یہ آرزو حسد اور کینے کا منبع ہوا کرتی ہے. یہ اور معاشرے میں بہت سے فسادات کے لیے بنیاد ہے. میرے نزدیک دوسری تفسیر زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آیت میں نصیب کو کسب کا نتیجہ قرار دیا گیا. میرے نزدیک ایک دوسری تفسیر زیادہ صائب ہے، کیونکہ اس آیت میں نصیب کو کسب کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. اہم نکات یہ ہیں کہ مرد یا عورت ہر ایک کو اپنی محنت کا پھل ملے گا. نصیب مما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ان سب کو فرقوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، انہیں بھی ان کے حق دے دو. بے شک اللہ ہر چیز حاضر و ناظر ہے. تشریح کلمات موالیہ، واو لام یا مولا کے معنی ہیں، اس کے ایک معنی وارث کے بھی ہیں. تفسیر آیت، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اس آیت میں احکام میراث کی جامع طرف اشارہ ہے. ابھی تقاضوں کے مطابق ہر شخص کا وارث مقرر ہوا ہے، اس کے خلاف تمنا کرنا درست نہیں. نمبر 2، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ کا قریبی رشتہ دار چھوڑے جاتے ہیں، اس میں والدین کے تمام رشتہ شامل ہیں، جیسے چچا، ماموں، پھوپھا، دادا دادی وغیرہ. والذین عقدت ایمانکم، آیت کے دوسرے حصے میں بامی معاہدے کی بنا پر وراثت لینے کا حکم بیان ہوا ہے، جو ابتدائی اسلام میں اس طرح رائج تھا، اور معاہدے کے ذریعے وراثت لینے کی کئی صورتیں تھیں. نمبر 1 ہے پوائنٹ زمان اہلیت. نمبر 1 پوائنٹ ہے زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص سے جنگ و امن میں ایک دوسرے سے وراثت کا معاہدہ کرتا تھا تو اس معاہدے کے تحت چھٹا حصہ وراثت میں داخل ہو جاتا تھا. نمبر 2 پوائنٹ ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان وفات کے معاہدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت صفحہ نمبر 307 کے تحت ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے. اس قسم کی وراثتیں آیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومن و مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے ذریعے منسوخ ہو گئیں. نمبر 3، بعض مفسرین باہمی معاہدے سے ازدواجی وراثت مراد دیتے ہیں، جو سیاق و سباق آیت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کسی جگہ ازواج کے لیے تعبیر استعمال کی ہی نہیں.